جس میں تقریباً وہ عبادتیں جو 11 مہینے میں نہیں ہیں، وہ تنہا ممتاز عبادتیں اس ماہ مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ مثلاً حج جیسا فریضہ اور قربانی جیسا ایک فریضہ یہ صرف اس مہینے کے ساتھ مخصوص ہے اور اس مہینے کا ایک طرہ امتیاز ہے، اور در حقیقت یہ دونوں عبادتوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان اور گھرانے کی قربانی اور یاد اور لمحات ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ ملت ابراہیمی، دین ابراہیمی کی پیروی کرو، اقتداء کرو اور اتباع کرو۔ چونکہ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ تھا اور وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام پیار ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ نصارہ کا الگ دعویٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصارہ تھے، عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دعووں کا، دونوں باتوں کا رد فرمایا اور فرمایا کہ نہیں، ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہودیت سے کوئی تعلق نہیں، عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو بعد کی پیداوار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں عیسائیت منسوب کرتے ہیں، نسبت جن کی طرف کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہے۔ لہذا تم کیسے کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کا رد فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان اور فیملی اور گھرانے کی بڑی قربانی اور آزمائش اور امتحانات رہے ہیں۔ اس ملت ابراہیمی کو صحیح معنوں پہ عملی جامہ جس نے پہنائے اور ملت ابراہیمی کی عملی تصویر جس نے رکھی اور بنائی وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے جنہیں سب سے پہلے ملت ابراہیمی پہ چلایا وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور انہوں نے کس طرح آزمائش اور امتحانات اور قربانیوں کے وادیوں سے عبور ہوئے ہیں حضرات صحابہ کرام۔ ان میں ایک جھلکی حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی آپ ذرا دیکھیں۔ ان کی شہادت 18 ذی الحج اسی مہینے کی 18 تاریخ کو ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک طویل زندگی ہے، ان پر سر 10 گفتگو سے انسان تو قاصر اور عاجز ہے۔ صرف ایک بات پر آج روشنی ڈالی جائے گی، وہ روشنی یہ کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی صاحب مدظ العالی کی کتاب ہے تراشے، اس تراشے کے اندر ایک واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی مبارک بنائی تھی اور اس انگوٹھی پہ نبی علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ لکھوایا تھا۔ چونکہ عرب بادشاہان کی طرف جب خطوط لکھا کرتے تھے تو خطوط جو بھی ہو، عجمی ہو عربی ہو، بادشاہان دنیا کے بادشاہان کی طرف، تو اس خط کو تب قبول کیا جاتا جب اس خط پر مہر لگی ہوتی۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ اپنی مہر بنا لیں، اگر آپ نے مہر نہیں لگائی تو بادشاہان جو آپ کے خطوں کو قبول نہیں کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ انگوٹھی بنوائی اور اس میں محمد الرسول اللہ لکھوایا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی پہ جو لفظ لکھوایا تھا وہ یہ تھا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ یعنی بندے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی پہ لکھوایا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر تیری نصیحت کے لیے موت کافی ہے، بس موت کو یاد کر لینا، یہی تیری نصیحت کے لیے کافی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں انہوں نے اپنی انگوٹھی پہ لکھوایا تھا اللہم احیینی سعیدا وامیتنی شہیدا، اللہ زندگی سعادت کی دینا اور موت شہادت کی دینا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی پہ لکھوایا تھا للہ الملک، کہ ساری سلطنت، حکومت اور بادشاہت احکم الحاکمین صرف اللہ رب العزت کی ذات عالی پر ہے۔ اس طرح تقریباً ہر دور حکومت میں خلفاء جو آئے انہوں نے اپنی انگوٹھی پہ کچھ نہ کچھ لکھوایا۔ آج اسی انگوٹھی پر صرف بات ہوگی اور اس انگوٹھی پر ایک جز پر صرف بات ہوگی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی پہ جو لکھوایا تھا اللہم احیینی سعیدا، اللہ زندگی سعادت کی دینا، وامتنی شہیدا، اور موت شہادت کی دینا۔ آج کا جمعہ صرف اسی بات پر ہوگی کہ اللہم احیینی سعیدا، اللہ زندگی سعادت کی دینا، اور اگلا جمعہ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے وامتنی شہیدا، کہ حضرت عثمان کی شہادت کیسے ہوئی ہے۔ دنیا کے لحاظ سے ہر دور میں چند ایسے کام ہیں جس پر دنیا انہیں سعادت مند، نیک، بخت سمجھتی ہے۔ مثلا کسی کا حسب و نسب بہترین، ماں باپ کے اعتبار سے عالی نسب ہے، اچھے خاندان سے اس کا تعلق ہے، اچھی برادری ہے، اچھا کنبہ اور قبیلہ ہے اس کا ہے، تو اس اعتبار سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا سعادت مند ہے، یہ بڑا نیک اور اچھا انسان ہے، چونکہ اس کا خاندان اچھا ہے، اس کی برادری اچھی ہے، اس کا قبیلہ اور کنبہ قوم اس کی اچھی ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں سعادت مند حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لحاظ سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ یہ سعادت بھی حضرت عثمان کو حاصل ہے۔ حسب اور نسب، باپ کے اعتبار سے دیکھیں، باپ کے خاندان کے اعتبار سے دیکھیں تو پانچویں پشت پر جو دادا ہے عبد مناف، وہی دادا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہے۔ پانچویں پشت پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دادا ہے وہی دادا نبی علیہ السلام کے۔ پھر نسب کے اعتبار سے دیکھیں، ماں پھر نانی، وہاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہے سیدہ ام الحکیم بی بی بیضا سلام اللہ علیہا، یہ جو نانی ہے یہ نانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہے۔ حضرت عبداللہ جو نبی علیہ السلام کے والد گرامی ہیں ان کے ساتھ ایک ہی وقت پہ تولد ان کا ہوا ہے، یعنی جڑواں بھائی بہن حضرت عبداللہ اور سیدہ ام الحکیم بی بی بیضا، یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے، تو اس اعتبار سے یہ نبی علیہ السلام کی سگی پھوپھی ہے سیدہ ام الحکیم، اور یہی نانی ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حسب اور نسب کے اعتبار سے یہ سعادت اگر کسی کو حاصل ہے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں سعادت مند کا ایک اور نشانی اور علامت، آدمی جیسا ہی کیوں نہ ہو مگر اس کا اچھا خاندان سے رشتہ ہو جائے، اچھا قبیلے کے ساتھ، اچھی برادری کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا اگر رشتہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں اس کے بلے بلے، اس کے تو اچھے نصیب کھل گئے۔
کہ بندہ ایسا نہیں ہے لیکن اس کا رشتہ جہاں لگا ہے یہ اونچے خاندان سے اور عزت والے لوگ ہیں، شرافت والے، نجابت والے لوگ ہیں اور اچھے خاندان اور قبیلے اور برادری والے لوگ ہیں، اس کی تو نصیب اور کھل گئی ہے۔ لوگ بات کرتے ہیں، اب اس پر آپ دیکھیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ہو رہا ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ، اور ان کے انتقال کے بعد پھر دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک رشتہ اور ایک تعلق ہے اور ایک سعادت مندی کی نشانی اور علامت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا رقیہ وہ ہے جس سے میں نے نکاح فرمایا عثمان کا، رقیہ کا حضرت عثمان کے ساتھ میں نے نکاح فرمایا، میں نے ان کی شادی کروائی، اور ام کلثوم وہ میری بیٹی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود نکاح فرمایا حضرت عثمان کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام غزوہ بدر میں تشریف لے گئے۔ یہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ابھی عجیب و غریب بیٹی ہے، ایک طرف ماں کو دنیا سے جاتے ہوئے چہرہ دیکھا نہیں اور دکھایا نہیں، کیوں؟ اس وقت یہ حضرت رقیہ مکہ سے حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت فرمائی تھی، اس دوران ان کی والدہ جو ہے وہ مکے میں انتقال کر گئی۔ اس اعتبار سے حضرت رقیہ نے والدہ کا آخری دیدار نہ کر سکی، چہرہ دیکھ نہ سکی اور دکھا نہ سکی اپنا چہرہ۔ یہ ایک بڑا صدمہ تھا، دین کی خاطر انہوں نے ایسی قربانیاں دی۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام غزوہ بدر میں بیٹی بیمار ہے، حضرت عثمان سے فرمایا کہ آپ شوہر ہیں، آپ یہیں رہیں، ان کی تیمارداری کے اندر ان کی بیمار پرسی میں آپ خیال رکھیں، اور اسامہ بن زید کو بھی کہا کہ آپ بھی یہاں رہیں، بدری صحابہ میں آپ لوگ کا بھی مقام اور مرتبہ رہے گا، یعنی غنیمت بھی ملے گی اور فضیلت بھی ملے گی، یعنی مال غنیمت جو آئے گا کفاروں سے وہ بھی آپ کو حصہ ملے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کا بھی حصہ نکالا ہے، کہا وہ بھی شریک ایک لحاظ سے، میں نے ان کو روکا آنے سے، بیٹی کی تیمارداری کے اندر میں نے ان کو وہاں لگایا ہوا ہے۔ اور فضیلت کیا ہے بدری صحابہ کے لیے؟ فرمایا اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے کرو، یعنی یوں الفاظ دیگر تم گناہ بھی کرو کوئی مسئلہ نہیں۔ بدری صحابہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سب جنتی ہو، تم سب سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما لیا، اعملوا ما شئتم۔ لیکن ایک طرف دیکھیں ایک ہی لفظ یہ 313 بدری صحابہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پہ چندے کی اپیل فرمائی، اور اس وقت تنہا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 اونٹ اور اشرفیہ نبی علیہ السلام کے دامن پہ قربان کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے خوشی سے ایک جملہ فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان آج کے بعد تجھے تیرا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یعنی تو گناہ بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نیکی لکھ دے گی۔ یہ تنہا فضیلت اور سعادت جسے حاصل ہو رہی ہے وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے انہیں لگا دیا، اور بدر میں 17 رمضان المبارک کو جنگ مارکہ ہوا کفار اور مسلمانوں کے درمیان۔ 18 رمضان کو مسلمان نے وہ میدان فتح کر لی۔ 19 رمضان کو نبی علیہ السلام نے سفر باندھا مدینہ طیبہ کی طرف آنے کے لیے۔ 20 رمضان کو نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچے، راستے پہ صحابہ کرام استقبال پہ اسامہ بن زید پہنچے، نبی علیہ السلام نے چہرہ دیکھ لیا، اسامہ پریشان اور خیریت بتاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کہا بس اللہ کی رضا پر آپ راضی رہنا، آپ کی بیٹی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کی آمد کی اطلاع ملی تھی، ہم نے ابھی اس کو تدفین نہیں کی، لہذا وہ قبرستان میں ہی ہے۔
نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں ابھی تشریف نہیں لے کر گئے، فوراً جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے، لیکن اس وقت ان کی تدفین ہو گئی تھی۔ پوچھا گیا نبی علیہ السلام سے اگر آپ کہیں تو آپ کو چہرہ دکھلا دیا جائے، فرمایا کہ اب رہنے دے، اللہ کے سپرد ہم نے کر دیا ہے، اب آخرت میں ہی ان کا دیدار ہوگا۔ کس قدر صدمہ تھا، وہاں دنیا سے جا رہی ہے والدہ، چہرہ دیکھا نہیں، دین کی خاطر قربانیاں دی، مکہ سے مدینہ حبشہ کی طرف ہجرت فرما گئی اور والدہ کا چہرہ دیکھا نہیں، اور آج دنیا سے خود جا رہی ہے، والد کا چہرہ دیکھا نہیں، والد قربانی دینے کے لیے، دین کے لیے بدر کے مقام پہ چل بسے ہیں، وہاں تشریف لے گئے۔ کتنا بڑا صدمہ برداشت کرتے ہوئے حضرت رقیہ چلی گئی۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت عثمان پریشان ہیں کہ ایک تعلق تھا، دامادیت کا رشتہ تھا نبی علیہ السلام سے، وہ ختم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے بلوایا اور پوچھا، عثمان آج کل پریشان ہو، غمزدہ ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول، آپ کے خاندان کے ساتھ ایک تعلق تھا قریش کے ساتھ، اور آپ کی دامادیت کا شرف حاصل تھا، آج وہ شرف اٹھ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں، ام کلثوم کے ساتھ آپ کا نکاح فرما دیتے، اور ان کے ساتھ نکاح اللہ تعالیٰ نے خود عرش پر فرمایا۔ یہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند عرصے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا اتفاقاً۔ نبی علیہ السلام نے پھر دیکھا عثمان پریشان ہے، اب کوئی بیٹی نہیں ہے۔ فرمایا کہ عثمان، میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے، ایک کے انتقال کے بعد دوسرے کے ساتھ آپ کا نکاح میں فرماتا چلا جاتا۔ بعض حدیث میں یہاں تک فرمایا 100 بیٹیاں ہوتی، بعض میں یہاں تک فرمایا 200 بیٹیاں ہوتی، تو میں ایک کے بعد دیگر دوسرے کے ساتھ آپ کا نکاح فرماتا چلا جاتا۔ کتنا اعتماد تھا۔ ایک تو سعادت مند کا ایک یہ بھی نشانی ہے، بعض بیٹیاں اگر مر جائے، انتقال ہو جائے تو سسر کہتے ہیں شکر ہے میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، میری بیٹی بڑی تنگ تھی، اب وہ آزاد ہو چکی ہے اس سے۔ لیکن یہاں نبی علیہ السلام کتنا ان پر اعتماد فرما رہے ہیں، عثمان ایک نہیں، 2 نہیں، 40 نہیں، 100 نہیں، اگر 200 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے آپ کا نکاح ان کے ساتھ میں فرماتا چلا جاتا۔ یہ سعادت مندی۔ پھر دنیا میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت ہو، سرمایہ ہو، اسے بھی لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بڑا مالدار ہے۔ حضرت عثمان کو آپ دیکھیں گے ممتاز، اور یہ اعزاز مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان کو حاصل تھا، بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ 300 ملازم اور غلام انہوں نے اپنے نظام سنبھالنے کے لیے رکھا ہوا تھا، 300 غلام۔ آج کوئی ایسا سیٹ ہے جس نے 300 رکھا ہو؟ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ روزانہ ایک غلام آزاد کرتے، جمعے میں، ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے۔ کتنا دولت اللہ نے دی تھی۔ ایک مالدار ہونا اور ایک دلدار ہونا، یہ دونوں ضروری ہے۔ مالدار ہے مگر دلدار نہیں، اسے ہم کنجوس کہتے ہیں۔ دلدار ہے لیکن مالدار نہیں، پھر فائدہ کچھ بھی نہیں، ویسے ہی بیچارہ بولتا رہے گا میرے پاس یہ ہے، تو اب اتنا پیسہ ہوتا میں ادھر لگاتا، غریبوں کی مدد کرتا، اب جس کے پاس ہے وہ تو نہیں لگا رہا۔ تو مالدار بھی ہو، دلدار بھی ہو۔ کنجوس آدمی یہ سعادت مندی نہیں ہے۔ مالدار دلدار، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں، کتنے واقعات ہیں۔ غزوہ تبوک پر آپ دیکھیں کتنا دولت خرچ کیے، نبی خوشی سے دانت مبارک چمک اٹھے اور فرمائے کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیں۔ اللہ میں عثمان سے خوش ہوں، آپ بھی خوش ہو جائیں۔ اللہ مجھے عثمان نے راضی کر دیا، آپ بھی راضی ہو جائیں۔ کتنی دعائیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ یہی تو دعا تھی حضرت عثمان نے جو انگوٹھی پہ لکھوائی، اللہم احیینی سعیدا، اللہ زندگی سعادت کی دینا، زندگی میری اچھی گزرے، زندگی میری نیک بختی گزرے، زندگی میری سعادت والی ہو، شرافت والی ہو، بہترین دل نشین ہو۔ یہ دعا ہو رہی ہے اور دعا قبول ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، مالدار ہو دلدار ہو۔ کنواں خرید کے آزاد کیا، مدینہ طیبہ مسلمان پہنچے، پانی پینے کو نہیں، اور ایک بیر روم ہے، کنواں ہے، اور یہودی کے پاس ہے، مسلمانوں کو نہیں دیتا، دشمنی ہے، پینے کے لیے مسلمانوں کو نہیں دے رہا۔
آج بھی ایسے یہود کے اہلکار ہیں جو مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی نہیں دیتا، سپلائی نہیں ہو رہا، پورا ڈیم بھرا ہوا ہے، لیکن مجھ آپ تک پانی میٹھا نہیں پہنچ رہا۔ اگر کسی کے پاس پہنچ رہا ہے تو بس دوسرا مسلمان ہے، لیکن اس کے باوجود روڑے اٹکایا ہوا ہے کہ اس کے پاس پانی نہ پہنچے ورنہ میرے پاس پانی کم ہو جائے گا۔ یہ مسلمان اولین سابقین لوگ تھے جو پیتے نہیں پلانے والے لوگ تھے۔ جام شہادت نوش ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے دوسرے مسلمان کو فوقیت اور اہمیت دے رہے ہیں کہ میرا دوسرا مسلمان جو ہے وہ پہلے پانی پی لے۔ بیر روما یہودی کے ہاتھ پہ سودا لگایا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اشتری بیر روما فلہ الجنہ، ہے کوئی بیر روما خریدے اور میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں۔ ایسے مواقع ہیں 10 مواقع تقریباً جس پہ حضرت عثمان سبقت لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے 10 مرتبہ انگلی سے اشارہ فرمایا عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے۔ آج یہ عمل بھی ہے، بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ فرمایا عثمان تیرے لیے جنت ہے، تو نے مجھے خوش کر دیا اور تو نے جنت حاصل کر لی۔ اب یہودی چالاک تھا، اپنے حساب سے بڑا چالاک بن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں میں آدھا بیچوں گا آدھا نہیں، مطلب یہ کہ ایک دن تم استعمال کرو گے ایک دن میں استعمال کروں گا، تاکہ میں مسلمانوں کو بیچ کر کچھ پیسے کما سکوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا ٹھیک ہے آدھی قیمت لگا دو۔ آدھی قیمت 30,000 درہم لگائے، حضرت عثمان نے خرید لیا۔ ایک دن مسلمانوں کو کہا مسلمانوں کافروں سب پانی لو، تمہارے لیے آج کے دن اجازت ہے، صرف مسلمان نہیں کافر بھی پانی لے سکتے، جاؤ سب کو آزادی ہے۔ اب یہودی نے دیکھا جس دن اس کی باری ہو سارے پانی لے جا رہے ہیں، دوسرے دن مجھ سے کوئی خریدنے نہیں آ رہا۔ چند دن یہ دیکھا تو یہودی پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ عثمان کیا آدھا سودا اور کرتے ہو؟ کہا اور اچھی بات ہے، پورا سودا ہو جائے گا، لگاؤ قیمت۔ جیسی قیمت لگائی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بیر روما کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے آزاد کر دیا۔ آج بھی وہ کنواں آباد ہے اور آزاد ہے، جاری اور ساری ہے۔ صحابہ کا اخلاص دیکھیں آپ، ہم اور آپ بورنگ کرتے ہیں، گھر پہ تو چھوڑے مسجد کی بات کہ مسجد میں وہ بورنگ ہے، 1 سال 2 سال 3 سال بعد وہ کنواں سوکھ جاتا ہے، اس پہ پانی آنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا اخلاص ہے، ہماری للہیت ہے، ہمارے دولت میں مال میں یہ برکتیں کہ 1 سال 2 سال 3 سال بعد بمشکل وہ چلے، اس کے بعد وہ کنواں اور اس کا پانی سوکھ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کا عمل دیکھیں، آج تک وہ کنواں جاری و ساری ہے۔ ہمارے بہت بڑے عالم پیر و مرشد ولی کامل حضرت مولانا رب نواز حنفی صاحب فرمانے لگے، میں حج کے موسم میں تھا اور وہاں میں سوچ رہا تھا کسی طرح بیر روما میں جاؤں اس کنویں میں اور وہاں جا کر میں ذرا دیدار کروں۔ باہر سے زیارات والے صرف گاڑیوں میں بسوں میں چکر لگا دیتے اور دکھاتے ہیں یہ باغ ہے اور بیچ میں بیر روما ہے، ذرا دیکھ لو بس، اس کے بعد اندر داخل ہونے نہیں دیا جاتا۔ وہاں ان کی اپنی قانون آئین وغیرہ ہے جس کی اجازت نہیں ہوتی۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ میرا ایک ساتھی تھا کراچی کا، اس نے اپنی گاڑی بھی مجھے فجر کی نماز کے بعد صبح وہاں لے گیا اور میں دیکھا کہ اندر ایک مالی یہ پانی دے رہا تھا اور شکل و صورت اور لباس سے وہ لگ رہا تھا جیسے کہ سندھ کا رہنے والا ہے۔ انہیں آواز دی اور آواز دینے پہ وہ پہچانا اور ہمیں اندر آنے کی اجازت دی۔ اور اس کے بعد میں نے پوچھا، وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ بیر روما اس کا کنواں پانی اب بھی آ رہا ہے؟ کہا پانی آ رہا ہے۔ انہوں نے بٹن چلایا، دبایا اور ایسا پانی نکلا پورے پائپ سے، انہوں نے پانی پیا، بالکل شیرین اور میٹھا پانی آج بھی جاری و ساری ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہ پانی بھر کر لایا اور ساتھیوں کو بھی یہاں پلایا۔ صحابہ کا عمل دیکھیں اور اخلاص دیکھیں، تا قیامت تک وہ بیر روما جاری و ساری رہے گا۔ صحابہ کی آواز میں اور گن گرج کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ اخلاص اور برکتیں رکھی ہے۔ جب افریقہ کے جنگلات پہ گئے اور ایک صحابی رسول نے آواز لگائی، اے جنگل کے درندوں چرندوں پرندوں، آج کی رات جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ چکے ہیں اور پیغام محمد ہی لے کر آ چکے ہیں، لہٰذا آج کی رات جنگل خالی کر دو۔ تاریخ پہ لکھا ہے آج کی رات کیا، آج تک جنگل خالی ہے۔ وہاں جنگل کے درندے چرندے پرندے چھوڑے، وہاں چیونٹی تک نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ کے عمل کے اندر، اخلاص کے اندر، آواز کے اندر آج بھی وہ گن گرج موجود ہے۔
سمندر کی موجوں کو صحابہ کرام آواز لگاتے ہیں تو وہ صحابی رسول کا پیالہ قدموں میں ڈال دیتے ہیں، موج اور طغیانی آ کر ان کی آواز میں دیکھیں کتنا گن گرج اور اخلاص اور برکتیں تھیں۔ اور یہ سعادت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیر روما کی صورت میں حاصل ہے۔ میں اور آپ جنت کے طالب ہیں، جنت چاہتے ہیں، جنت کے طلبدار ہیں، طلب کرنے والے ہیں، جنت کو حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے جنت کی قیمت دنیا میں ادا کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سب سے پہلی مسجد اسلام کی وہ مسجد قباء ہے۔ یہ بھی ہمیں تاریخ یاد ہونی چاہیے، اسلامی تاریخ ہمیں ہسٹری یاد نہیں ہے۔ سب سے پہلی مسجد تو بنی ہے اسلام کی تاریخ پہ، وہ مسجد قباء ہے۔ اس کے لیے پہلی اینٹ نبی علیہ السلام نے اٹھائی اور دوسری اینٹ ابو بکر صدیق نے رکھی اور تیسری اینٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد جو سعادت حاصل ہوئی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، چھوٹی جگہ ہے، اب تعداد صحابہ کی بڑھ رہی ہے۔ فرمایا کہ کوئی ہے جو جگہ خریدے، میں اسے جنت کی خوشخبری دوں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی جگہ خرید کر مسجد نبوی کے ساتھ ہی مسجد کے لیے وقف کر دی۔ نبی علیہ السلام نے خوش ہو اور فرمایا کہ عثمان تجھ پر جنت واجب ہو چکی ہے، جنت واجب ہو چکی۔ آج ہماری مسجد میں بھی کچھ کام کاج ہے، لہذا جو صاحب ثروت ہے جنہیں اللہ نے مال و دولت دی ہے وہ کوشش کریں تھوڑا چھوٹا موٹا کام کروا دیں۔ اللہ تعالیٰ امید ہے، حدیث میں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، حدیث واضح الفاظ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسجد بناتا ہے اللہ کے لیے، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک گھونسلے کے برابر بھی جگہ خرید لے مسجد کے لیے، اللہ تعالیٰ جنت پہ اس کے لیے گھر بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے اگر کوئی صاحب حیثیت نہیں ہے، لیکن ایسے افراد کو جانتے ہیں، انہیں لائیں، مسجد کا وزٹ کروائیں، جو کام ہے آنکھوں دیکھا مشاہدے کے ساتھ وہ کام کروا دیں۔ مسجد میں بہت سارے کام ابھی بھی باقی ہیں، مؤذن صاحب اور انتظامیہ حضرات جنہوں نے نشاندہی کی ہے، یہ جگہ ابھی بھی نمازیوں کے لیے پریشان کن ہے۔ جیسے آپ مسجد سے باہر نکلتے وضو خانے کے اوپر دیکھیں گے کہ چھت کا حصہ کچھ ٹوٹ کے گر چکا ہے، لیکن بعض حضرات دوست احباب بچ گئے۔ اسی طرح باہر کا حصہ بھی لوکیشن خراب ہے، ہم تو کوشش کرتے ہیں اپنے گھر پہ ایک قطرہ پانی اوپر سے ٹپکتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن مسجد کے لیے ہم فکر مند نہیں ہیں۔ کیا یہ گورنمنٹ کرے گی؟ گورنمنٹ نے بالکل سوچا نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے صرف سوچا ہے کہ مجھ آپ کو آپس میں دست و گریبان کر دے، مجھ آپ کو لڑائیں، جس طرح قاری حنیف ملتانی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آپس میں لڑاؤ اور اپنی حکومت کرو، بس ان کا شروع سے وتیرہ یہ رہا ہے۔ ملک کا کوئی حکمران خیر خواہ نہیں ہے، کوئی حکمران 70 سالہ تاریخ پر ایک بدنما اور سیاہ داغ ہے یہ، جنہوں نے ملک کی اب تک رکھوالی نہیں کی۔ دیوالیت کے اندر، غلامیت کے اندر اس ملک کو دھکیلا جا رہا ہے ہر اعتبار سے۔ جہاں 50 روپے مہنگائی ہوتی ہے، 50 نہیں 150 روپے مہنگائی، اور کم کتنا کر رہے ہیں 5 روپے۔ یہ مذاق نہیں ہے، مجھے آپ کے ساتھ اور پوری قوم اور پاکستانی عوام کے ساتھ مذاق نہیں۔ وہ کیا دیکھیں گے؟ اس نے ملک کو بھی نہیں دیکھا اور مسجد کو پھر وہ کہاں دیکھیں گے؟ تو مجھے آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں اور اس کے لیے بھی فکر مند ہوں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور حکومت میں پھر 2 مرتبہ مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی، اپنے جیب سے پیسے نکال کر مسجد نبوی میں لگائی ہے۔ یہ سعادت اور ایک عجیب سعادت کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہمارا بچہ قرآن کا حافظ ہو، ہم مبارکباد دیتے ہیں بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ عثمان کلمہ پڑھ کر حافظ قرآن بن کر پھر زندگی گزار رہے ہیں قاری قرآن بن کر، دور حکومت گزار رہے ہیں جامع القرآن بن کر، اور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو شہید قرآن بن کر۔ آج کسی کو اگر آپ رات کو دیکھ لیں تنہائی میں عبادت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، آپ کہیں گے کتنا اچھا انسان ہے، نیک انسان ہے۔ یہ عثمان کی تنہائی آپ دیکھیں، رات کی عبادت دیکھیں، ایک رکعت کے اندر، 2 رکعت کے اندر پورے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ رات کو عبادات، تلاوت، ذکر، اذکار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترہ امتیاز تھا۔
اس پہ بھی یہ سعادت مندی پہ اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ تو کئی مقامات ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر اعتبار سے سعادت مندی اور نیک بخت اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا تھا، اور ان کی دعا تھی اللہم احیینی سعیدہ، انگوٹھی پہ لکھوایا تھا اللہ میری زندگی سعادت والی ہو، میری زندگی نیک بختی والی ہو۔ 18 ذی الحج پیر والے دن تقریباً 18 تاریخ آ رہی ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دن شہادت ہے۔ گورنمنٹ سے کوئی اپیل نہیں، انہیں سننا نہیں ہے، کیوں؟ وہ اس دن چھٹی کریں گے تو پڑ جائیں گے، پیچھے سے ان کو دشمن صحابہ لان تان کریں گے، بھائی تم بھی صحابہ کا نام لے ہو، نہیں کرو چھٹیاں اس دن، چھٹی کرو تو اہم نام پر چھٹی کرو۔ وہ نام کیا ہے؟ اجرک ڈے، ٹوپی ڈے، ٹوپی کوئی پہن نہیں رہا، ٹوپی ڈے، اور پھر آگے چل کے مزدور ڈے، پھر شلوار ڈے، قمیض ڈے، مادر ڈے، فادر ڈے۔ ماں کو نہیں مانتے، پورا سال گزار دیتے نافرمانی پہ، ایک دن منا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، ماں کے قدم چوم رہے ہیں، پاؤں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں، سر پہ ہاتھ لگا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں۔ فادر ڈے، باپ کو نہیں مانتے، باپ کی عزت اور احترام اور توقیر اور تعظیم بجا نہیں لاتے، ویڈیو بنا رہے ہیں بس پورے سال میں ایک دن فادر ڈے بنا کر۔ پھر علامہ اقبال ڈے، علامہ اقبال کے نظریات پر بلڈوزر چلا دیے گئے اور کہہ رہے علامہ اقبال ڈے، بس اس پر خوشی منائی جا رہی ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح برسی ڈے، ان کی نظریات پر، سوچ پر، افکار پر بلڈوزر چلا دیا گیا، ان کی قانون اور آئین کو، ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا گیا، اور چھٹیاں منائی جا رہی ہیں ان کے نام کو لے کر۔ کشمیر ڈے، اس دن کشمیر والے بیچارے پٹ رہے ہوتے، ہم لوگ چھٹیاں منا رہے ہیں۔ مزدور ڈے، بیچارہ مزدور اس دن اگر نہیں جائے گا اس کا گھر چولہا جلائے گا نہیں، وہ کام کاج کے لیے اس دن بھی جا رہا ہوتا ہے، ایک لحاظ سے غریب ڈے ہو رہا ہوتا ہے، غریب والے بیچارے گھر پہ آرام کر رہے ہوتے ہیں، نام کسی اور کا لیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چھٹیاں ہیں، ساری چھٹیاں ختم کر دی جائیں۔ اگر چھٹی ہے اور کر رہے ہیں ساری چھٹیاں تو کم از کم خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی شہادت اور وفات کے دن پہ بھی چھٹیاں ہونی چاہیے۔ نہیں تو کم از کم ہم اپنے جہاں ہماری حکومت چل رہی ہے، چار دیواری کے اندر، گھر کے اندر، دفتر کے اندر، محکمے کے اندر، ہم اس وقت کچھ ٹائم نکال لیں اور ان کی سیرت اور زندگی اور کردار پر، خدمات پر، نبی علیہ السلام سے والہانہ عقیدت اور محبت پر، اہل بیت اعظام کی محبت پر دو چار باتیں سنائیں، تاکہ ہماری قوم کو معلوم ہو کہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے درمیان کتنی آپس میں محبت تھی، ان میں کیا شیر و شکر تھی، ان میں کیا محبت اور پیار اور وقار تھا۔ آج یہ معلوم نہیں، اسی لیے کتبہ اٹھایا جاتا ہے امی عائشہ صدیقہ کا نام اور اسے نظر آتش کر دیا جاتا ہے، اس کو آنکھ پہ ڈال کر جلا دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان جنہیں نبی 2 بیٹیاں دے رہے ہیں، دوہرے داماد پیغمبر، آج بھی گنبد خضرا کا سایہ جہاں ٹکتا ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، وہاں عثمان کو معاف نہیں کیا جا رہا ہے، اور عثمان کو خائن اور معاذ اللہ کیا کیا الفاظات لکھے جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں ان کی تاریخ کا معلوم ہو، ان کی محبت اور خدمات اور فضیلت کا معلوم ہو، تو ہماری سوچ پھر انشاءاللہ وہاں تک ہماری نسلوں کی نہیں جائے گی۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور کردار یہ بتلایا جائے، آنے والی نسلوں کا نام ہم رکھیں، عثمان معاویہ، علی عثمان، یا عثمان علی، عمر عثمان، عمر علی، یہ نام ملتے جلتے ایک ساتھ نام رکھیں۔ یہ ایک لحاظ سے پیغام ہو جائے گا آگے چل کر، اور کام ان کی زندگی، ان کی خدمات اور فضیلت کہ کس طرح انہوں نے ساری چیزیں قربان کر دی، جسم کے کپڑے تک اتارنے پڑے، اتار کر در اقدس پہ نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گئے اور فرمایا آقا ساری دنیا، دونوں جہاں کی دولت قربان، لیکن آپ کا دامن ہم چھوڑ نہیں سکتے، اتنی قربانیاں اور ایثار دے کر یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ لگے رہیں۔ ان کی یہ قربانی، ان کی یہ محبت اور خدمات اور فضیلت کو ہم دنیا کے سامنے، آنے والی نسلوں کے سامنے ہم رکھیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اہل بیت کے درمیان محبت کی فضا قائم کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ نصیب فرمائے۔